أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ آج کی قرآن کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک اس کی مختصر تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے تو اللہ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ کتنا جاہ و جلال ان آیات میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ مہریں لگ گئیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ ایمان کے روب کی وجہ سے، اسلام کے روب کی وجہ سے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ اور خاص طور پر یہودی اسکالرز اور ان کے فالوورز کا ذکر ہے۔ اوس اور خزرج مدینہ میں مشرکین عرب کے دو قبیلے تھے، دونوں کے سردار مسلمان ہو چکے تھے۔ سیدنا سعد ابن معاذ اوس قبیلہ کے سردار اور خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو علمی طور پر یہ ان پڑھ لوگ تھے لیکن جنگجو تھے، اور دوسری طرف یہودی بزدل مگر علم والے تھے۔ تو اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی جنگیں یہودیوں سے ہوتی تھیں، اور جب یہودیوں کو مار پڑتی تو یہودی کہتے کہ اب تو تم ہم سے لڑ رہے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور پوری دنیا میں اللہ کا ڈنکا بجائیں گے، ہم تم پر غالب آئیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سب سے پہلے کفر انہی یہودیوں نے کیا جو تڑی لگایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے ایمان اسی اوس اور خزرج قبیلے نے قبول کیا، اور اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، اور یہودی وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تو اس کا مطلب ایک پوائنٹ جو ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہٹ دھرم ہے تو وقت کا پیغمبر بھی آ جائے تو اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک ان پڑھ انسان اور اس کے اندر حق قبول کرنے کا مادہ ہے وہ بھی ہدایت پر ہے۔ تو نبی کی مدینہ ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ ایک یہودی عبداللہ ابن ابی کو سردار بنا لیا جائے، لیکن اللہ کی کرنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، دینی لیڈر بھی تھے۔ تو ایسی صورت میں عبداللہ ابن ابی کی وہ حیثیت باقی نہ رہی۔ منافق تھا، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندرونی طور پر یہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ذہنی اذیت کا باعث بنا رہا۔ اس نے اسلام کی جہاں تک ہو سکا جڑیں کاٹنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں منافقین کہ اللہ کو دھوکہ دیں، یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کو شعور بھی نہیں کہ اس وجہ سے وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، حق ماننے کے باوجود جھٹلایا۔ اور کافروں کے لیے بڑا عذاب
اور منافقین کے لیے دردناک عذاب کی خبر اللہ نے سنا دی۔ اللہ کی ناراضگی کا اظہار اہل علم اور ان پڑھ دونوں کے لیے فرق ہے۔ یہود و نصارہ کے علماء کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ عام شخص تو اتنا نہیں جانتا، لیکن علماء تو جانتے تھے، اور جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا فساد یہ تھا کہ اوپر سے اسلام قبول کیا، لیکن اندر سے کافروں سے دوستیاں اور اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے۔ جہاد کا موقع بھی آیا تو انہوں نے حصہ نہیں لیا، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ تو اس حرکت پر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر غزوہ احد سے پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا کہ نبی کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ مانتا، کیونکہ ان میں سے اکثر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے تھے۔ ہمارا یہ ٹاپک ابھی اگلی آیات میں جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور ہمیں منافقت سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔